حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو میرے امام کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، جس کو جو بھی خیرات ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے در سے ملی ہے۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یاد رکھو جو بھی نعمتیں مل رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں مل رہی ہے۔ آئیے حضور شہزادہ غوث اعظم مفکر اسلام شہنشاہ خطابت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ کا استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار مدینہ کانفرنس حضور علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ مزدائے دل کہ مسیحہ نفس می آید ز انفاس خوشش بوئے کسے می آید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے حوالے سے اصلاح عقائد و اعمال کو لے کر انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے خطبہ علماء شعراء کو سماعت کیا ہے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ آپ ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور داعی کبیر سے آپ ان کا ایمان افروز خطاب سماعت فرمائیں گے۔ حضور والا جلد ہی تشریف لائیں گے۔ مجھے بھائی شاہنواز شیخ صاحب نے جن دو عناوین کی طرف اشارہ کیا ہے، اسی مناسبت سے قرآن مقدس سورۃ النساء کی آیہ کریمہ کے حصے کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ہمارے منبر پر بڑی تعداد میں علماء کرام، شعراء اسلام موجود ہے۔ میں سب کے نام نہیں جانتا۔ ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ مفتی منظر صاحب اشرفی، ہمارے نقیب محفل، اور بھی بڑی بڑی ہستیاں یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ پاک سب کا آنا، ان حضرات کا بلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، آپ سب کی نوجوان بھائیوں کی، بہنوں کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ جتنی دیر میں حضرت تشریف لائیں گے بس اتنی ہی دیر میری گفتگو ہوگی، بہت طویل کوئی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ویسے بھی قبلہ قائد محترم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ محفل مختصر ہو اور جامع ہو، تاکہ ہم قوم کو کوئی پیغام دے سکے۔ دیر تک محفل چلانا یہ کوئی بہت بڑی شان کی بات نہیں ہے۔
بلکہ ہم مختصر سے وقت میں اپنی قوم کو کچھ ایسا پیغام دے دیں جس سے ان کی بھی دنیا اور آخرت سنور جائے اور اپنی بھی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ آج یہ دور انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ دور مشینوں کا دور ہے، یہ دور بظاہر تہذیب، تمدن اور کلچر کو کچل کر کے انسان ہواؤں میں پرواز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مشینیں ترقی کر رہی ہے اور انسان زوال پذیر ہو رہا ہے۔ گفتگو ترقی کر رہی ہے، عمل زوال پذیر ہو رہا ہے۔ تہذیبیں پیروں تلے کچلی جا رہی ہیں، باتیں بڑی بڑی کی جا رہی ہیں۔ ایسے ہمہ ہمی کے ماحول میں، ایسے طوفان بدتمیزی کے ماحول میں، جہاں لوگوں کا رشتہ اللہ سے کمزور ہوا، اس کے رسول سے کمزور ہوا، صحابہ کرام سے کمزور ہوا، اہل البیت سے کمزور ہوا، اسی طریقے سے جہاں ایمانیات کے رشتے کمزور ہوئے، وہیں پر خونی رشتوں کی بھی اہمیت کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ اس لیے کہ جب ایمان کا رشتہ مضبوط ہوگا تو خون کے رشتوں کی بھی اہمیت ہوگی۔ جب ایمان کا رشتہ ہی کمزور ہو جائے گا تو خون کے رشتوں کی اہمیت کیا رہ جائے گی؟ جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ اللہ جو روزی بھی دیتا ہے، بتاؤ کون سا مسلمان ہے جو جنگل میں رہے، بیابان میں رہے، اور کون سا مسلمان ہے جس نے کبھی علی با بھی نہ پڑھا ہو؟ کون سا مسلمان ہے جس نے پوری زندگی نماز بھی نہ پڑھی ہو؟ کیا اس مسلمان کو یہ پتا نہیں کہ روزی دینے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ ساری کائنات کہتی ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے۔ صرف مسلمان نہیں بلکہ جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ روزی دینے والا اوپر والا ہے، وہ اپنے اپنے انداز میں کہتے ہیں۔ حالانکہ ہم اللہ رب العزت کے لیے احتیاطی طور پر اس طرح کے الفاظ نہیں کہتے، لیکن بہرحال دوسری قومیں ایسا کہتی ہے۔ روزی دینے والا اللہ ہے، اللہ رب العزت روزی دیتا ہے۔ بتاؤ مجھے، روزی اللہ دیتا ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل جس نے بنائی ہے وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی ہے جس نے جو اتنی خوبصورت شکل بنا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ذرا آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر جو بار بار اتراتے ہو، کبھی یہ بھی سوچا یہ شکل اگر اللہ خوبصورت نہ بناتا تو کیا میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اتراتا؟ میں آئینے کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہونے کا حقدار ہوتا؟ کبھی سوچا اپنی شکل کو دیکھ کر اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا؟ اے انسان، اللہ نے تجھے کتنا حسین بنایا، اللہ نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا۔ روزی دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، خوبصورت شکل بنانے والا اللہ، اچھے خاندان میں پیدا کرنے والا اللہ، چلنے کی طاقت دینے والا اللہ۔ مجھے بتاؤ، اگر اللہ چلنے کی طاقت نہ دیتا، پیروں پر کھڑے ہونے کی طاقت نہ دیتا، تو کیا ہم اللہ اکبر لوگوں کا بوجھ اٹھا سکتے تھے؟ بلکہ لوگوں پر بوجھ بن جاتے۔ جاؤ جا کر کے میری قوم کے جوانوں، دن دناتے ہوئے زمین پر چلنے والوں، جا کر کے ان کے دل سے پوچھو جو بستر پر معذور ہو کر کے پڑے ہیں، جن کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت کس نے دی ہے؟ کسی ڈاکٹر نے نہیں دی، ماں باپ نے نہیں دی، بھائیوں نے نہیں دی، آپ نے خود سے یہ طاقت نہیں کمائی۔ اگر اللہ کسی کو چلانا نہ چاہے تو بڑے سے بڑا مالدار بھی اس کو چلا نہیں سکتا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اس کو چلا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں۔ پیروں میں طاقت اس نے دی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اس نے دی، کان کو سننے کی طاقت اس نے دی، زبان کو بولنے کی طاقت اس نے دی۔ ارے کیا ہے جو اس نے نہیں دیا؟ ہر نعمت اس نے دی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ قوم اللہ کی بھی بے وفا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جو روزی دے رہا ہے اس سے وفاداری نہیں کرتے، جو روزی دے رہا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم کس سے وفا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اپنی بے بسی کا رونا رونے والوں، اپنی تباہی کا رونا رونے والوں، اپنی
اپنی بربادی کا رونا رونے والوں، مجھے بتاؤ میرے بھائی جو میری قوم کے جوانوں، اللہ سب کچھ دیتا ہے، اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتے، مسجدیں تو بنا رہے ہو، کیا سجدوں کا شوق بھی پیشانیوں میں ہے؟ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، اللہ نہ کرے اگر یہی صورتحال رہی، مسجدیں تو ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کے دروازوں پر تالے لگے رہے اور لوگ مسجدوں کا مذاق اڑاتے رہے، مسجدوں کے اندر دھول پڑی رہے اور ہفتے میں ایک دن یہ معمول بن جائے، اللہ نہ کرے وہ دن دیکھنے سے پہلے اللہ ہمیں ایمان پر مدینہ منورہ میں موت نصیب فرمائے۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جمعرات کے دن مسجد کو صاف کیا جائے گا اور جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بند کر دی جائے گی، اور یہ صورتحال بہت سارے علاقوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، اگر کوئی ایک گلاس پانی دے دے، اس کے احسان تلے دبے رہتے ہو، جس اللہ نے سب کچھ دیا اس سے وفا نہ کرو گے تو پھر وفا کس چیز کا نام ہے؟ کس سے وفا کرو گے؟ آج پوری دنیا کے اندر کچھ لے جا رہے ہو، تباہ کیے جا رہے ہو، برباد کیے جا رہے ہو، حالات کا رونا رونے والوں، جب قوم خدا کے ساتھ غداری کرتی ہے تو قدرت پھر ان کو تباہ کرنے کے لیے ظالموں کو مسلط کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے ذرا ہوش کے ناخن لو، دنیا کے حالات ابھی ایک پل میں بدلتے ہیں، بس مسلمانوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا، اللہ کے کتنے احسانات ہیں، ہم اللہ کے وفادار ہیں، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات جس ہستی کے ہیں، اس ہستی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، سید المعصومین کہتے ہیں، سید الانبیاء کہتے ہیں، طٰہٰ و یاسین کہتے ہیں، مزمل و مدثر کہتے ہیں۔ ایک بات کہوں، بلکہ خدا نے ہمیں جو نعمت دی ہے، نہ میرا چہرہ دیکھ کر دیا نہ تمہارا چہرہ دیکھ کر دیا، اس لیے کہ قدرت غیور ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ہرگز نہ دیتا، روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں دیتا اگر ہمارا چہرہ دیکھتا۔ علماء کرام کی دعا لینے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، میں ان کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کر سکتا، لیکن صرف اس لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں، اگر غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے۔ اگر قدرت ہمارے عمل کو دیکھ کر ہمیں دینا چاہتی تو روٹی کا ٹکڑا بھی ہمیں نصیب نہ ہوتا، اگر قدرت ہمیں ہمارے اعمال کو دیکھ کر دینا چاہتی تو ایک سانس بھی قدرت نہ دیتی، مگر اللہ نے، قدرت نے ہمارے چہرے نہیں دیکھے، جو کچھ دیا ہے سب مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں عطا فرمایا ہے، اس لیے وہ ہمیں دیکھ کر نہیں دیتا، وہ تو محبوب کا چہرہ دیکھ کر دیتا ہے۔ حبیب میں ان کو نہیں دیکھتا، میں تو تیری صورت کو دیکھتا ہوں، حتیٰ کہ دنیا کی نعمت بھی دوں گا تو ان کو دیکھ کر نہیں، اور اگر جنت بھی دوں گا تو ان کو دیکھ کر نہیں۔ تو جس کو کہے گا تیری صورت دیکھی جائے گی اور لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے امام کہتے ہیں، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، جس کو جو بھی خیرات ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے در سے ملی ہے۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں۔ یاد رکھو، جو بھی نعمتیں مل رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں مل رہی ہے۔ قرآن کس نے دیا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے ملی۔ اللہ اکبر! ایک بات بتا، اور انبیاء کرام کی قومیں اگر جرم کرے تو قدرت ان کو اوپن کر دیتی، قدرت ان کو بے نقاب کر دیتی، حتیٰ کہ ایسے ان کے عیب کو کھولا جاتا کہ اپنی کتابوں میں ان کے عیب بیان کر دیے گئے۔ غور کرنا، حضور کے امتی ہونے کا ہمارے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ قوم لوط نے جو کیا، کتابوں میں آ گیا کہ قوم لوط اتنی بری تھی،
قوم یونس نے جو کیا کتابوں میں آ گیا کہ قوم یونس اتنی بری تھی. قوم موسیٰ نے جو کیا کتابوں میں آ گیا. قوم نوح نے جو کیا کتابوں میں آ گیا. قوم عاد نے جو کیا کتابوں میں آ گیا. قوم سمود نے جو کیا کتابوں میں آ گیا. لیکن امت محمدیہ کو سب سے آخر میں بھیجا گیا. حبیب تیرے بعد کوئی کتاب نازل نہیں کریں گے, نہ کوئی نبی آئے گا نیا, نہ کوئی کتاب آئے گی, تاکہ تیری امت جو پاپ اور جرائم کرے اس پر پردہ ڈال دیں گے, کسی کو بتائیں گے نہیں, اس لیے کہ ان پاپیوں کو نہیں دیکھتے, تیری معصومیت اور تیری محبوبیت کی وجہ سے ان پر پردہ ڈال دیں گے. اور ایک بات غور فرمائے, سب کے عیب امت محمدیہ پہ ظاہر کیے, مگر امت محمدیہ کے عیب کسی امت پر ظاہر نہیں کیے. ان سے پہلے ان کی خوبیاں تو بیان کی گئی, لیکن ان کی خرابیاں کسی قوم کے سامنے بیان نہیں کی گئی. اللہ اکبر, اتنے احسانات نبی کے ہیں, بتاؤ اس نبی کے ساتھ ہماری وفاداری کیا؟ کبھی غور کرنا. ہم کہتے ہیں ہم نبی کے نام پہ جان دے دیں گے, ایک دن میں رسول اللہ کا ذکر کتنی بار کرتے ہو؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو. کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں, کچھ جواب دینے کی. اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کر کے سوچو کہ جس نبی کے اتنے احسانات ہیں, اس نبی کا نام ہم دن میں کتنی بار لیتے ہیں, کتنی بار اپنے آقا پہ درود پڑھتے ہیں؟ بتائیے. اللہ درود بھیج رہا ہے اپنے محبوب پر, فرشتے درود پڑھ رہے ہیں محبوب پر, ہر اللہ والے نے درود پڑھا اور درود ہی پڑھتے رہے, اس لیے کہ درود کبھی مردود نہیں ہے. اور جب کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ, کہ جو مجھ پہ ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل کرتا ہے, اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. درود ہے. کبھی درود پڑھا. دوستوں کی غیبت ایک دن میں کتنی بار کرتے ہو؟ محبوب پہ درود کتنی بار پڑھتے ہو؟ گالی کتنی بار دیتے ہو؟ درود کتنی بار پڑھتے ہو؟ یعنی جس نے ہم پہ احسان کیا, ہم نے ہمیشہ اس کی احسان فراموشی کی. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم برباد ہیں, ہم تباہ ہیں, ہم ذلیل ہو رہے ہیں, ہم رسوا ہو رہے ہیں. اللہ رسول سے وہ وفا نہیں کی. ایک بات کہوں, برا مت ماننا, کتے کو اس کا مالک ایک روٹی دیتا, صرف ایک روٹی, وہ بھی دروازے پہ بٹھا کر کے ذلت کے ساتھ دیتا ہے. کتے کو مالک کبھی عزت نہیں دیتا, ایک روٹی دیتا ہے, اور وہ بھی دروازے پہ بٹھا کر کے دیتا ہے, پھینک کر دیتا ہے. تو بھی وہ کتا 24 گھنٹے مالک کے دروازے پہ پہرے داری کرتا ہے. رات دن کا یہ تجربہ ہے, کتوں کا یہ حال ہے. کیا ہم کتوں سے بھی غیر گزرے ہو؟ بہت بڑے بنتے ہو نا. میں آپ کو کتوں سے غیر گزرا کہہ نہیں رہا ہوں, اپنے آپ سے بھی سوال ہے اور آپ سے بھی سوال ہے, کیا ہم کتوں سے بھی غیر گزرے ہو؟ کتے ہم سے آگے نکل گئے وفا میں. جس جانور کو کوئی اچھا نہیں کہتا, اس کی موجودگی رحمت کے فرشتوں کی آمد کو روک دیتی ہے. ہم اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں, اس کا مالک اس کو صرف ایک روٹی دیتا ہے, ایک روٹی. وہ 24 گھنٹہ مالک کے دروازے کو پکڑ کے بیٹھتا ہے, 24 گھنٹہ. جب ساری مخلوق سو جاتی ہے, وہ مالک کی وفا میں جاگتا رہتا ہے. کوئی اس کے دروازے پہ چور نہ آئے, اور اگر آ جائے کوئی چور تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا, بھونک بھونک کر کے اپنے مالک کو آگاہ کرتا ہے کہ تیرے دروازے پہ کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہے. میری قوم کے جوانوں, ایک روٹی کتے کو دی پھینک کر, تو کتے نے یہ وفاداری کی. ہمیں تو جو دیا سب اللہ نے دیا. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ جس نے پیدا کیا, غور کیجئے, اگر اللہ ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے ماں کے سینے میں دودھ پیدا نہ کرتا, ہم کیا پیتے؟ اور اگر دودھ پی لیتے اور اگر وہ ہضم کرنے کی طاقت نہ دیتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ یہ سب اسی کا, پینے کی طاقت اسی نے دی, ہضم کرنے کی طاقت اسی نے دی. کبھی غور بھی کیا ہم اپنے مالک کے کتنے وفادار ہیں؟ کتا مالک کا در چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے, اور ہم اتنے بے وفا ہیں کہ سب کے در پہ جا رہے ہیں, مالک کے در پہ نہیں آ رہے ہیں. وہ مالک کے دروازے سے نہیں جاتا, ہم مالک کے دروازے پر آتے نہیں.
ہم کون ہیں؟ مسلمان تو ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان ایسا نہیں. جو مسلمان رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے وہ مسلمان تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کون سے مسلمان ہیں؟ جیسا مومن رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے ویسا مومن تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کون سے مومن ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کبھی غور کیا، کبھی توجہ کی؟ جس دن ہم اس بات پر توجہ کریں گے اس دن ہماری زندگی کچھ اور ہوگی. آج ہماری زندگی کچھ اور ہے. بہرحال میرا عنوان یہ نہیں، میں تمہید میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو قوم اللہ سے ویسی وفاداری نہ کرے، رسول اللہ سے ویسی وفاداری نہ کرے، اللہ اکبر، جب ایمانیات کے رشتے اتنے کمزور ہو جائیں تو پھر خون کے رشتوں کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کبھی سوچا، کتے کے مالک نے ایک روٹی دی اور اس کے گھر پر کوئی حملہ کرے، چوری کرے، ڈاکہ ڈالے تو کتا طاقت نہ ہونے کے باوجود چیختا ہے، چلاتا ہے، لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، لوگوں کو بیدار کرتا ہے کہ تیرے گھر پہ حملہ ہوا ہے. آج مجھے بتاؤ، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور اس کا پسندیدہ دین اسلام ہے، آج اس پر حملے ہو رہے ہیں. ہمیں اس کی فکر کیا ہے؟ ہم نے اس کا دفاع کرنے کے لیے کیا پلان کیا ہے؟ ہم نے دین کو بچانے کے لیے کیا پلان کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنی صحت بچانے کے لیے تو بہت جتن کرتے ہیں، ہم اپنا مال بچانے کے لیے تو بہت جتن کرتے ہیں. دین بچانے کے لیے کیا پلان ہے؟ آج بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، آج بچے کفر کی طرف جا رہے ہیں، دین چھوڑ کر کے کسی اور راستے کو لوگ اختیار کر رہے ہیں. بتاؤ، ہم نے کبھی سوچا، کبھی ہم نے غور کیا، ہم اپنی روٹی روزی کے لیے جتنا سوچتے ہیں کبھی ہم نے اپنے دین کے لیے بھی اتنا سوچا؟ ہم اپنے بچوں کی شادی بیاہ کے لیے جتنا سوچتے ہیں اتنا اپنے بچوں کا ایمان بچانے کے لیے بھی کبھی سوچا؟ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی ڈگری دلانے کے لیے جتنا سوچتے ہیں ایمان کی ڈگری دینے کے لیے بھی کبھی ہم نے اتنا سوچا؟ کبھی نہیں سوچا. اس لیے کہ ہمارے پاس ہر چیز کی اہمیت ہے، ہمارے پاس دین کی اہمیت نہیں، ہمارے پاس اسلام کی اہمیت نہیں، ہمارے پاس ایمان کی اہمیت نہیں. کل کے مسلمان اور آج کے مسلمان میں فرق یہی ہے، کل کا مسلمان جان سے زیادہ دین اور ایمان کو اہمیت دیتا تھا اور آج کا مسلمان دین اور ایمان کو بھول کر کے صرف روزی روٹی کے چکر میں پھنس کر کے رہ گیا. دنیاوی عزت چاہیے، دنیاوی وقار چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، اچھے مکانات چاہیے. میرے عزیز، کتنا بھی اچھا مکان تو بنا لے، کیا جنت سے اچھا ہو سکتا ہے؟ اور ایک دن مرے گا تو یہ مکان چھوڑ کے جائے گا. بولو، باپ دادا مکانات چھوڑ کے گئے کہ نہیں گئے؟ ہمارے پردادا مکانات چھوڑ کے گئے کہ نہیں گئے؟ بڑے بڑے مالدار، کروڑ پتی، اربوں پتی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر کے، مال دکانیں چھوڑ کر، مکان چھوڑ کر، حویلیاں چھوڑ کر، محلات چھوڑ کر گئے کہ نہیں گئے؟ ہم بھی چلے جائیں گے. جس مکان کو چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے اتنی محنت کی، اور وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے ہے، جس میں داخل ہونے کے بعد کبھی اس کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کیا کاوشیں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ مطلب یہی ہے کہ ہم نے دین کو زبانی طور پر تو کہا کہ یہ دین حق ہے، لیکن عملی طور پر کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کے بارے میں ہمیں معاذ اللہ یقین اتنا نہیں جیسا کہ ایک مومن کامل کو ہونا چاہیے. میرے بھائیو، دین پر یقین پیدا کرو. جہاں جھوپڑے میں بھی زندگی گزر جائے گی، محلوں میں بھی زندگی گزر جائے گی، لیکن ایک دن چھوڑ کر کے جانا ہے. یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے، اپنے عنوان پہ آنے سے پہلے مجھے ایک بات بڑی خوبصورت یاد آئی. آج سب کو اچھا مکان چاہیے، بالکل اللہ تم سب کو عطا کرے. سب کو مال چاہیے، اللہ تم سب کو عطا کرے. لیکن اتنا یاد رکھنا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی سمندر میں رہتی. جب تک کشتی سمندر میں رہے گی کامیاب رہے گی. جس دن سمندر کشتی کے اندر آ گیا اس دن کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. دنیا میں رہو، دنیا کو اپنے اندر مت رکھو. کل کا مسلمان دنیا میں تھا، آج ہمارے اندر دنیا گھس گئی، اس لیے ہم ڈوب رہے ہیں. کشتی کے اندر سمندر آ جائے تو کشتی سمندر میں غرق ہو جائے گی. اور مسلمان کے اندر اگر دنیا آ گئی تو اللہ نہ کرے کہ کفر اور گمراہی کے دلدل میں ہم ڈوب نہ جائیں. کچھ بھی بنا لو، ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. آخرت ہمیشہ کی، والآخرت خیر وابقا، آخرت باقی رہنے والی اور بہتر بھی ہے. آخرت کی تیاری کرو. ایک بادشاہ تھا،
اس کو محل بنانے کی سوچی اور اس میں سوچا کہ میں ایسا محل بناؤں گا کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی عیب نہیں ہوگا. اور اس نے بڑے بڑے انجینئر اور ہنرمند اور لوگوں کو جمع کیا اور زمین بھی ایسی کہ بہت مناسب تعمیر، نقشہ وقشہ سب. اور جب سب بن گیا تو بادشاہ کا جب محل تیار ہو گیا تو اس نے بڑے بڑے علماء، زعماء، دانشور، مفکرین، مدبرین، ناقدین سب کو بلایا اور بلا کر کھانا کھلایا اور کہا کہ میرے محل میں جو عیب ہے اس کو بیان کرو. اب ظاہر سی بات ہے، مال آتا ہے تو لوگ چاپلوسیاں بھی کرتے ہیں. جتنی چاپلوسیاں لوگ مالداروں کی کرتے ہیں، کس کی کرتے ہیں؟ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. اگر غریب کوئی غلطی کر جائے تو سب لوگ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن مالداروں کی ساری غلطیاں لوگوں کو ہنر لگتا ہے. غریب کے نکاح میں جائیں گے تو تیور کچھ اور ہوتے ہیں ہمارے، اور مالداروں کے یہاں جائیں گے تو بھیگی بلی بن کر کے جائیں گے. جو قوم مال سے اتنا مرعوب ہو، کہیں اس قوم کا شجرہ قلب و نظر فرعونیت سے تو نہیں ملتا ہے. کیا ہے؟ جنازوں کو بھی مال میں تقسیم کر دیا، شادیوں کو بھی مال میں تقسیم کر دیا، رشتہ داریوں کو بھی مال میں تقسیم کر دیا. اگر دیکھو کہ لوگ کندھے پہ کندھا بدل رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کسی امیر شہر کا جنازہ ہے. اور جس کے جنازے میں کوئی جنازہ پڑھانے والا بھی نظر نہ آئے تو سمجھ جاؤ بیچارے کسی مفلس کا جنازہ ہے. یہ حالات ہم نے شادیوں کو، مسافوں کو، جنازوں کو، میتوں کو، خوشیوں کو، غموں کو مال کی بنیاد پر تقسیم کیا. یار کی بنیاد پر کون کہاں جاتا ہے؟ یار کی بنیاد پر کون کہاں جاتا ہے؟ ہم تو مال کی بنیاد پہ جاتے ہیں. یاد رکھنا مال سب کچھ نہیں ہے، یار کی محبت بڑی چیز ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. خدا کی محبت دل سے نکل گئی، مال کی محبت دلوں میں گھر کر گئی. دنیا 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 میں ڈوب گئے. اسلام دنیا سے نہیں روکتا، لیکن اسلام کا ضابطہ ہے نہ ترک دنیا ہو نہ غرق دنیا ہو. اسلام درمیان کی راہ سکھاتا ہے. تو بہرحال مالدار تھا، بادشاہ تھا، جس کو دیکھا سب نے کلابے ملا دی، تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف، خوب تعریف کی. کیا محل بنایا اور کیا نقشہ بنایا اور کیا زمین کا انتخاب کیا اور کیا کمرے بنائے اور یہ اور وہ اور وہ اور وہ سب کھا کے تعریف کر کے چلے گئے. تو اگر مالدار بھی دانشور ہو تو سوچتا ہے بھئی جو باتیں کہی جا رہی ہے اس کا میں مستحق بھی ہوں کہ نہیں. بادشاہ سوچنے لگا جتنے آئے تھے سب کھائے اور جو جس کا کھایا اس کا گایا، چلے گئے. اخیر میں ایک اللہ والا آیا جس کو مال سے نہیں بلکہ یار سے پیار تھا. اس نے کہا بادشاہ ہم تیرا کھائیں گے تو نہیں، بادشاہ تیرا کھائیں گے تو نہیں، اس لیے کہ تو بادشاہ ہے، تیرے یہاں حلال و حرام کی اتنی تمیز نہیں ہے، تو ہم نہیں کھائیں گے. البتہ محل چیک کر کے ہم بتا ضرور دیں گے کہ محل میں عیب کیا ہے. اور پورے محل کا چکر لگا کر کے پھر اللہ والے نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ تیرے محل میں 2 عیب ہیں اور بہت بڑے عیب ہیں. اب غور کرنا اللہ والے کس انداز سے کس نظریے سے دیکھتے ہیں چیزوں کو. تیرے محل میں 2 عیب ہیں. نمبر 1 یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. پہلا عیب یہ ہے، ہم سب کے گھروں کا یہی عیب ہے. پہلا عیب اگر واقعی اللہ کے لیے تقریر سننے آئے اور محفل میں شرکت کرنے آئے ہو تو دل کے کانوں کو وا کر لو، دل کے کانوں کو کھول کر کے سنو. مال کلکتہ، دلی، لندن، امریکہ، دبئی تک کمانے، سعودی تک کمانے کے لیے جاتے ہو. گھر بنائیں گے، بناؤ، اچھی چیز ہے، لیکن یہاں کا فانی گھر بنانے سے پہلے وہاں باقی رہنے والے گھر پہ بھی توجہ دو، اس کی طرف بھی توجہ کرو. تو بادشاہ سے کہا کہ تیرے محل میں 2 عیب ہیں. ہم سب کے گھروں میں 2 عیب ہیں، کچھ ہو نہ ہو لیکن یہ 2 عیب ہیں. پہلا یہ ہمیشہ نہیں رہے گا،
اور نمبر 2 اس گھر میں رہنے والا ہر فرد مرے گا. 2 اس گھر میں رہنے والا ہر فرد مرے گا اور یہ گھر ہمیشہ نہیں رہے گا. بادشاہ کو ہنسی آ گئی. بادشاہ نے کہا کیا کسی کا ایسا بھی محل ہے کہ جس میں یہ دونوں عیب نہیں؟ کہا بالکل، اسے جنت کہتے ہیں. اسے جنت کہتے ہیں. وہ جنت ہمیشہ رہے گی اور جو جنت میں چلا جائے گا اس کو کبھی موت نہیں ہوگی. اور وہ کتنی مہنگی ہے. گفتگو کا اور ایک حصہ آپ کے ساتھ، بھئی جو ایسی جنت ہو جو ہمیشہ رہنی ہے اور اس میں داخل ہونے والا کبھی مرے گا بھی نہیں، تو مہنگی کتنی ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ وہ بہت سستی ہے. جنت ہے بہت سستی، لیکن ہمارے پاس اس کی قیمت دینے کے لیے ہے کچھ نہیں. امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ دکھا لی ہے. آپ غریب ہو یا امیر ہو، چیز اس کو ملتی ہے جس کے پاس قیمت ہوتی ہے. اگر میں یہاں یہ بات کہہ دوں کہ یہ مائک میں بیچ رہا ہوں یا میں اپنا یہ موبائل بیچ رہا ہوں، کوئی خریدے گا تو لوگ کہیں گے کون سی چیز سے آپ بیچیں گے؟ میں کہوں گا اگر کسی کے پاس یہاں 1 میٹر کا سرخ دوپٹہ ہو، مردوں میں کسی کے پاس، اپنے پاس خود کسی کی جیب میں 1 میٹر کا سرخ دوپٹہ ہو تو میں وہ آپ کو دے دیتا ہوں، وہ موبائل دے دیتا ہوں، آپ مجھے وہ دوپٹہ دے دیں. سب یہاں ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس تو سرخ دوپٹہ ہے ہی نہیں 1 میٹر کا جیب میں، ہم کیسے نکال کر کے دیں. یاد رکھنا قیمت تو سستی تھی لیکن ہمارے پاس تھی نہیں، اس لیے ہم خرید نہ سکے. جنت بڑی سستی ہے لیکن اس کی قیمت ہمارے پاس نہیں ہے. کیا قیمت ہے بتا دوں؟ اب ایک وہ بات آپ نے سنی، دوسری اس سے جوڑ کر کے بتا دوں. اللہ اکبر. وہ جنت جو ہمیشہ رہے گی اس میں داخل ہونے والا کبھی نہیں مرے گا. وہ جنت ملتی کتنے میں ہے؟ ایک مختصر میں یہ بات پیش کر کے اپنی بات کو عنوان کی طرف جلدی سے آ جاؤں، عنوان کو مکمل کر سکوں. اللہ اکبر. سیدنا مالک الدینار، مالک ابن دینار ہم جن کو کہتے ہیں، یہ جلیل القدر تابعین میں سے ہے. حضرت مالک الدینار، اللہ اکبر. بعض لوگوں نے ان کا شمار تبع تابعین میں بھی فرمایا ہے. بہرحال جو بھی ہیں، جو بھی ان کی شان ہے، لیکن یہ بڑے اللہ والوں میں سے، بڑے بزرگوں میں سے ہے. ایک بات یہ بھی بتا دوں، ابتدا کی زندگی یہاں سے آپ میں آغاز کرتا ہوں. ان کی زندگی، ابتدا کی زندگی بڑی جو ہے وہ کشمکش میں گزری ہے. اپنے جوانوں سے یہ بھی کہہ دوں، اگر زندگی گناہوں میں گزری، زندگی جرائم میں گزری، اگر زندگی برائیوں میں گزری تو مایوس مت ہونا. ہمارا اللہ وہ نہیں ہے جو ناپتے تولتے رہتا ہے. استغفر اللہ، الیاذ باللہ. خدا کو جو لوگوں نے یہ بنا کے پیش کیا ہے نا کہ ہر وقت وہ تمہیں عذاب دینے کا پلان کرتا ہے، عذاب دینے کا منصوبہ کرتا ہے. یاد رکھنا ہمارا جو اللہ ہے، جو رب محمد ہے، ہم اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں. جب اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے تو آخر اس کی شان رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ جو رحمت للعالمین کا بنانے والا ہے، خود اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جو فتح مکہ کے دن جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہے، رسول اللہ کے ہاتھ میں اقتدار ہے مکے کا. فاتح مکہ بن کر رسول اللہ مکے میں داخل ہوئے ہیں. ظالم سامنے کھڑے ہیں، چچا کا کلیجہ چبانے والے سامنے ہیں، چچا کو شہید کرنے والے سامنے ہیں، مکے سے نکالنے والے سامنے ہیں، صحابہ کے کپڑے کھینچنے والے سامنے ہیں، رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دلوانے والے سامنے ہیں، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کرنے والے سامنے ہیں، جان کے دشمن مجرم لوگ سامنے ہیں. حضور فاتح مکہ بن کر جب آتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کے حوالے سے لوگ سوچتے ہیں ہر فاتح جب مفتوح علاقہ میں پہنچتا ہے تو خون کی ندیاں بہا دیتا ہے. آج محمد عربی جن کی بیٹیوں کو ہم نے طلاق دلوایا تھا، جن کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، اللہ اکبر، جن کو 3 سال تک شاب ابی طالب میں قید کیا تھا، جن کے کپڑے پھاڑے تھے، جن کے گھر پہ پتھر برسائے تھے، جس کی رفیق حیات کو صدمے دے کے بیمار کر کے موت کی وادیوں میں ڈھکیلا تھا، جن کے صحابہ کو تڑپایا تھا، آج وہ فاتح بن کے داخل ہو رہا ہے. خون کی ندیاں بہے گی، اللہ اکبر، مگر چشم فلک کا
گواہ ہے، پشت زمین گواہ ہے، دوست و دشمن سب اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ کوئی انکار نہیں کرتا جب میرے نبی کے سامنے وہ مجرم بن کر کے کھڑے کے تصور میں لانا، آپ اس بات کو بار بار سن چکے ہیں، لیکن کسی الگ اینگل سے تو اللہ اکبر، رسول اللہ کی شان میں یہ کانفرنس ہے، اللہ اکبر، سرکار مدینہ کانفرنس ہے، توجہ کرے، جان کے دشمن، بڑے بڑے مجرم، کافر بھی مجرم بھی، کافر بھی مجرم بھی، کافر بھی مجرم بھی سامنے کھڑے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اب کیا کریں گے؟ اب روح کا اشارہ ہوگا، خون کی ندیاں بہے گی، لیکن میرے کریم آقا نے پوچھا، رحمت للعالمین نے پوچھا، کبھی دنیا کی کسی عدالت میں کوئی جج مجرم سے نہیں پوچھتا بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، لیکن یہ شان رحمت للعالمین ہی ہے، کافروں سے، جان کے دشمنوں سے پوچھتے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، وہ کہتے ہیں آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، کرم کے سوا کیا امید کی جا سکتی ہے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، توجہ کرنا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ جان کا دشمن کافر ہو، غدار ہو، دشمن ہو، اللہ اکبر، رسول اللہ سے نفرت کرنے والا ہو، حضور کو ستانے والا ہو، آقا فرماتے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ جب رحمت للعالمین کے سامنے دشمن کھڑا ہو، کافر کھڑا ہو، تو آقا فرماتے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جب بننے والے رحمت للعالمین کی معاف کرنے کی شان یہ ہے، کافروں کے ساتھ ارے الحمدللہ تو ان کے کرم سے مومن ہے۔ جب محشر میں مجرم کھڑے ہوں گے، فتح مکہ میں محبوب سزا نہیں دے گا تو محبوب کو بنانے والا قیامت میں ہمیں سزا کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہزادہ غوث اعظم۔ اللہ سے دور بھاگنے والوں یہ سوچ کے کہ وہ ہر وقت ہمیں عذاب کا منصوبہ بناتا ہے، معاذ اللہ، استغفر، عذاب کسی اور کے لیے ہے، وہ تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ تو ماں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے دور مت بھاگو، قریب آؤ، اس سے قریب آؤ۔ اللہ فرماتا ہے میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے، وہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے، اور میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے، اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ تو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ میں تمہیں عذاب دے کے، عذاب دینے کے لیے کسی اور کو مقرر کیا ہے، تم تو محبوب کے وفادار، بس وفاداری کر لو، شکر کر لو، کیا کروں گا عذاب دے کے؟ تو اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، تو اللہ سے ڈرنا، آپ کہیں جب کریم ہے تو اسے ڈرنا کیوں چاہیے؟ تو میں کہتا ہوں لوگ سانپ سے بھی ڈرتے ہیں اور باپ سے بھی ڈرتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، لوگ سانپ سے بھی ڈرتے ہیں اور باپ سے بھی ڈرتے ہیں۔ سانپ سے کیوں ڈرتے؟ ڈس نہ لے، باپ سے کیوں ڈرتے؟ محبت ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا کون والا ہے؟ سانپ والا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا محبت والا ہے، یار کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب اللہ سے محبت کرنے والوں کے نزدیک اتنا سخت نہیں ہے جتنا اللہ کا ناراض ہو جانا سخت ترین چیز ہے ان کے لیے۔ تو اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو میں جلدی جلدی بات کی طرف آنے لگا ہوں۔ کیا حضرت مالک الدینار زندگی پہلے بہت افراتفری میں کشمکش میں گزری، حتیٰ کہ مالک الدینار جو تھے ابتدائی زندگی میں طبلہ بجاتے تھے، طبلہ بجانے کا کام کرتے تھے، طبلہ بجاتے۔ حالانکہ میں اپنے جوانوں کو دین کے قریب لانے کے لیے بات کرتا ہوں، جو بھاگتے ہو نا، ارے مولانا ہم تو گنہگار ہیں، میرے بھائی بہت گنہگار لوگ زندگی گزار چکے ہیں، لیکن اللہ نے ان گنہگاروں کو بہت اپنے قریب کر کے بہت بڑا بنا دیا۔ آج کے بڑے بڑے نیک اور پرہیزگار لوگ ان کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے۔ طبلہ بجاتے تھے، ایک دن طبلہ بجانے کے لیے ایک مجرا کرنے والی عورت کے ساتھ گئے، اور جانے کے بعد جو ہے وہ تھک گئے طبلہ بجاتے بجاتے، تو سب کمرہ چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رقص و سرود کی محفل تھی، مالک الدینار کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک طبلے سے آواز آئی، مالک کیا وہ دن نہیں آیا کہ تو سدھر کر اللہ کی طرف آ جائے؟
تو سوچا تبلے سے آواز آ رہی. اس کا مطلب یہ کہ میرا اللہ جب اپنا بنانا چاہتا ہے تو امین القادری جیسے کسی مقرر کا محتاج نہیں بناتا. امین القادری کی اوقات کیا ہے کہ کسی کو اللہ کی طرف لائے؟ وہ تو شان والا ہے جسے اپنا بنانا چاہتا ہے پھر تبلے کو بھی ناسے بنا دیتا ہے. تبلے سے بھی آواز. مالک کو دن نہیں آیا کہ تو سدھر کر اللہ کی طرف آ جائے؟ یقین نہیں آتا کہ تبلے سے آواز آ رہی ہے, یقین نہیں آتا. اٹھ کر کھڑے ہو گئے, تبلہ بول رہے, پھر آواز آئی, پھر تیسری مرتبہ آواز آئی تو کپڑے پھاڑ دیے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آسمان کی طرف نگاہ کر کہہ رہے تھے کہ وہ دن آ چکا, وہ دن آ چکا, وہ دن آ چکا. اور پھر مالک الدینار توبہ کی, اور جب توبہ کی خدا نے مقام ولایت عطا کی. یہ میری آپ کی توبہ ہے جو روز کرتے روز توڑتے ہیں, روز کرتے روز کرتے. یہاں بھی کچھ لوگ مایوس کرتے ہیں ہمیں کہ توبہ کر کے توڑ دیتے ہو تو اللہ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا. بڑی معذرت کے ساتھ, جب تک سورج مغرب سے نہیں نکل جاتا اللہ ہر دن تمہیں معاف کرے گا. ایک دن میں 100 بار توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں 100 بار معاف کرے گا. توبہ سے کبھی مت رکنا, ہر وقت توبہ کرتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرتے رہو, توبہ کرتے رہو. اگر گناہ جان بوجھ کے کر کے توبہ کرو گے تو یہ توبہ ہے ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے, مذاق. لیکن اگر سچی توبہ کرو گے کہ اب گناہ نہیں کرنا, لیکن اب میں گناہ کرنا نہیں چاہتا مگر نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو گیا, تو پھر رکنا نہیں, پھر توبہ کرنا. حدیث پاک ہے سیاہ ستہ کی, جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول کر کے فرماتا ہے میرے بندے کو یہ تو یقین ہے نا کہ میری کوئی توبہ قبول کرنے والا ہے, اس لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بندے میں تجھے معاف کرتا ہوں. اور ایک بات بتاؤں, جب تم توبہ کرتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے 70 قندیلیں آسمان میں روشن کرو, 70 قندیلیں, کیونکہ میرے بندے نے توبہ کی. جنت سجائی جاتی ہے. فرشتے پوچھتے ہیں جنت کیوں سجائی جا رہی ہے؟ وہ کہا جاتا ہے آج ایک جوان نے توبہ کی ہے, اس جوان کی توبہ کی خوشی میں جنت کو پھر سے سنوارا جا رہا ہے, جنت کو پھر سے سجایا جا رہا ہے. اپنی اہمیت خود جانو, اپنی اہمیت کا خود احساس کرو. گندی فلموں کے چکر میں پڑھ کے اپنے آپ کو برباد کرنے والوں, گندی پکچروں کے چکر میں اپنے آپ کو تباہ کرنے والوں, گیم کھیل کر کے اپنے وقت کو برباد کرنے والوں, دین چھوڑ کر کہیں اور موج مستیوں میں زندگی گزارنے والوں, ذرا بتاؤ تو صحیح گھر واپس لوٹ آنے میں کیا ہماری ماں اتنا اہتمام کرتی ہے, ہماری بیوی اتنا اہتمام کرتی ہے, ہمارا دوست اتنا اہتمام کرتا ہے؟ ارے میرے بھائی, لوگ ہمیں اہمیت نہیں دیتے. وہ اللہ جس نے نبیوں کو بنایا, وہ اللہ جس نے فرشتوں کو بنایا, وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا, صرف توبہ کر کے میں اس کے دروازے پہ چلا جاؤں تو وہ کہتا ہے فرشتوں سے جنت سنوار دو, تاکہ میرے ایک نوجوان بندے نے توبہ کی ہے اس کی خوشی میں جنت سنوار دی جائے. اپنی اہمیت خود سمجھو, وہ ہم سے محبت کتنی کرتا ہے. لیکن ہائے رے مسلمان, تو نے سب کو اہمیت دی, اپنے رب کو کتنی تو نے اہمیت دی. قدرت کہہ رہی ہے وما قدر اللہ حق قدری, تو نے اپنے رب کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. میرے بھائیو آؤ, کہاں اس کے دروازے پہ ٹائم پاس کر رہے ہو, کہاں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو, کہاں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہو؟ آؤ اس کے در پہ آؤ جو حقیقی عزت دینے والا ہے, اس کے دروازے پر آؤ جو 70 ماہوں سے زیادہ, کروڑوں ماہوں سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا ہے. میرے بھائی, جو حقیقت میں پیار کرتا ہے اس کے پیار کی ہمارے پاس کوئی قدر نہیں. جو لفاظیاں کرتے ہیں, جو ہمیں جھوٹے تسلیاں دیتے ہیں, جو ہمارے منہ پر تعریف کر کے پیٹ پیچھے برائیاں کرتے ہیں, ہم ان کو دل دے بیٹھے. اللہ اکبر, ذرا غور تو کرو, ذرا سوچو تو صحیح. بے وفاؤں کی منڈی میں دل کا سودا کرنے والوں, وفا کے خالق سے دل لگا کر تو دیکھو, خالق وفا سے اپنا دل جوڑ کر تو دیکھو, اس سے اپنے تعلق کو جوڑ کر تو دیکھو. آؤ, زندگی کا اصل مزہ آئے گا. اللہ کو محسوس کرو, وہ ہے اس کو محسوس کرو. ہوا ہے, جس دن اس کو محسوس کرو گے تو پھر لطف آئے گا ہوا کا. خوشبو ہے, جس دن اس کو محسوس کرو گے خوشبو کا لطف آئے گا. اللہ اکبر, زندگی ہے اس کو محسوس کرنا سیکھو, زندگی کا اصل لطف آئے گا. قدرت ہے, اس کو محسوس کرو, پھر دیکھنا توحید کا کیسا لطف آتا ہے. اللہ اکبر, اس کی محبتوں کا کیسا لطف آتا ہے. تو بہرحال حضرت مالک الدینار نے توبہ کی, پھر بہت نیک بنے, پارسا بنے, ولی بن گئے. ایک دن مالک الدینار, یہی مالک الدینار
بغداد کی گلیوں میں چل رہے ہیں، ایک بہت خوبصورت سی کنیز ہے، خوبصورت سی عورت ہے، اور اس کنیز کی کئی کنیزیں ہیں۔ کنیز کی کوئی کنیز نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسی تقدیر والی کنیزیں بھی گزری کہ ان کنیزوں کی بھی کنیز ہوئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بادشاہ کی کنیز تھی اور سب سے پسندیدہ اور چہیتی کنیز تھی۔ اس بادشاہ نے کئی کنیزیں اس کے ساتھ کر دیا۔ وہ دریائے دجلہ میں غسل کر کے محل کی طرف جا رہی تھی، مالک الدینار کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر، تو مالک بن دینار نے کہا اے لڑکی تو کون ہے؟ تو اس نے گردن کو بالوں کو جھرجھری دے کر کے کہا میں بادشاہ کی کنیز اور منظور نظر ہوں۔ بہت خوبصورت تھی، واقعی خوبصورت تھی، میں اس کے حسن کو کیا بیان کروں، لیکن تھی بہت خوبصورت۔ اپنے نوجوانوں کی نگاہوں اور ان کے فکر کے ادراک کے لیے اگر علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کر میں آپ تک یہ بات پہنچا سکوں تو اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کی آنکھیں کیا تھی؟ نرگس کے پھول تھے۔ اس کا چہرہ کیا تھا؟ ایسا لگتا تھا جیسے 14ویں رات کے چاند نے ابھی ابھی بادل سے اپنے چہرے کو باہر کیا ہو، یا یوں لگتا تھا جیسے ابھی کسی جھیل کے اندر لالا نے مسکرایا ہو۔ اس کے رخسار کیا تھے؟ ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کا پھول ابھی ابھی صبح کے اجالے میں اب کسی گلستان میں مسکرایا ہو۔ اس کے بال کیا تھے؟ سنبل کا پودا۔ اس کے ہونٹ کیا تھے؟ لالا۔ اس کے ہونٹ کیا تھے؟ لال یمن۔ اس کے دانت کیا تھے؟ در عدن۔ بولے تو یوں لگتا تھا جیسے پنکھڑیاں جھڑ رہی ہے، یا یوں لگتا تھا کہ جیسے ساون بھادو میں ہلکی ہلکی پھوار کی بارش ہو رہی ہے، یا کسی ہار کے ٹوٹنے پر موتیاں بکھر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت تھی، اگر چلے دھیرے تو یوں لگے کہ جیسے کوئی مورنی خرام ناز کر رہی ہو، اور دوڑے تو یوں لگے جیسے کوئی ہرن چوکڑی بھر رہا ہو۔ اتنی خوبصورت تھی۔ اس سے زیادہ حسن بیان کروں تو ایسا نہ ہو کہ صبر کا بندھن اہل منبر کا بھی ٹوٹ جائے اور آپ کا بھی ٹوٹ جائے۔ اس سے پہلے کہ بندنے صبر ٹوٹے، میں اپنے عنوان کی طرف آ کر آپ کو حقائق کی دنیا میں لے کر چلوں۔ اتنی خوبصورت تھی، لگتا تھا حسن کی ملکہ زمین پہ اتر آئی ہو۔ مالک الدینار جیسا صاحب تسبیح اور مصلی اس کے حسن سے متاثر ہو کر نہیں، بلکہ اس کی اوقات اس کو بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ تو بادشاہ کی کنیز ہے۔ ہاں میں بادشاہ کی کنیز ہوں۔ کتنے میں بیچے گا تیرا مالک؟ آپ ہی چل کے سودا کر لیں۔ چلیں چلتے ہیں۔ بادشاہ عزت کرتا تھا مالک الدینار کی، مالک بن دینار کی بڑی عزت کرتا تھا۔ دربار میں کنیز گئی، گردن کو جھرجھری دے کر کہا دیکھیے کوئی فقیر آیا ہے اور وہ مجھے خریدنے کی بات کرتا ہے۔ کنیز نہیں جانتی تھی یہ فقیر کون ہے، اللہ اکبر، لیکن بادشاہ ضرور جانتا تھا یہ فقیر کون ہے۔ یہ بھیک مانگنے والا فقیر نہیں تھا، کائنات کو نوازنے والا فقیر تھا، جسے مرد درویش کہتے ہیں، جسے مرد قلندر کہتے ہیں۔ انہی قلندروں کے لیے کسی قلندر نے کہا تھا سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے۔ قلندروں کی دنیا بڑی عجیب دنیا ہے۔ اللہ اکبر، بادشاہ اللہ اللہ ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنے بازو میں جگہ دی اور جگہ دینے کے بعد کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا کنیز پسند آ گئی ہے، خریدنے آئے ہیں، بیچو گے؟ اللہ اکبر، خوبصورت کنیز، من پسند کنیز، بادشاہ جس کا غلام بن چکا تھا، اس کے حسن کا شیدائی بن چکا تھا۔ بادشاہ نے کہا خریدیں گے، کتنے میں خریدیں گے آپ بتائیں؟ کہا آپ کی کنیز ہے آپ بتائیں؟ کہا نہیں آپ بتا دیں حضرت، آپ کی عزت بڑی ہے، جب آپ نے خریدنے کی بات کر لی ہے تو نہ چاچے بیچ دیں گے، کتنے میں؟ کہا 2 کھجوروں کے بدلے 2 چھوارے ہوتے، چھوارے سوکھے چھوارے، 2 چھواروں کے بدلے تیری کنیز خریدنے آیا ہوں۔ پورا محل ہنس پڑا، بادشاہ بھی ہنس پڑا، حضرت یہ 2 چھوارے میں بھی کوئی کنیز ملتی ہے؟ کہا مہنگی ہے، مہنگی بہت مہنگی ہے 2 چھواروں میں بھی، اس لیے کہ اس کنیز میں عیب ہی عیب ہے، عیب ہی عیب ہے، عیب ہی عیب ہے۔ آج یہی سفید چمڑی ہے جس کی بنیاد پر لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں، آج یہی سفید چمڑی ہے، یہ خوبصورت آنکھیں ہیں جس کی بنیاد پر لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں یہی میری قوم کے جوان لڑکے ہیں جو اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ کوئی خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑ جائے اسی سے شادی کروں گا، ماں کہتی میرے بیٹے وہ ہمارے گھر میں نہیں رہ سکے گی۔ اللہ اکبر، ایسا بھوت سوار ہے آج میری قوم کے جوانوں کو پسند کی
شادیوں کا اللہ اکبر کہ مسلم تو مسلم اسلام کا انکار کرنے والوں کے ساتھ بھی شادیاں کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، دین چھوڑنے کے لیے تیار ہے، مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہو گیا میری قوم کے جوانوں؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، سفید چمڑیوں پر ایمان کا سودا کرنے والوں، سرخ آنکھوں پر عقیدے کا سودا کرنے والوں، خوبصورت بالوں پر پھسل کر ان کی زنجیروں کو پیر میں ڈال کر ماں باپ کو رلانے والوں سن لو، اگر کوئی ماں باپ کو تڑپا کر ترسا کر رلا کر حج کو جائے تو قدرت اس کے حج کو بھی اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اگر ماں باپ کو رلا کر، ماں باپ کو ترسا کر، ماں باپ کو تڑپا کر کسی خوبصورت کو دل دے بیٹھے ہو، تمہیں سب کچھ مل سکتا ہے، زندگی میں کبھی خوشی نہیں مل سکتی۔ ماں باپ کو تڑپانے والا کبھی خوشی نہیں پا سکتا۔ اور قوم کی بیٹیاں اگر موجود ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے گھر میں بیٹھ کر سن رہی ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ، حالانکہ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حفظ ما تقدم کے تحت، ویکسین کے تحت، اللہ اکبر، بطور ویکسین ہی سمجھ لے اس کو، اس لیے کہ جس کو کورونا ہو جائے اس کو ویکسین نہیں لگتی صرف، بلکہ جس کو نہ ہو اس کو بھی حفظ ما تقدم کے تحت ویکسین لگائی جاتی ہے تاکہ آئندہ اس کو کورونا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو ویکسینی کے طور پر سمجھے، یہ وہ انجیکشن ہے جو حفظ ما تقدم کے تحت لگایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں آج بھی قوم کی بیٹیاں بڑی پارسا ہیں، بڑی پرہیزگار ہیں، بڑی متقی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میری قوم کی بیٹیاں، آج اگر تم اسکول کالج میں یا جہاں نوکری کرنے جاتی آفسوں میں یا بیوٹی پارلروں میں یا بازاروں میں، اگر تمہیں کوئی اسلام کا منکر نظر آ جائے، اسلام کا جو وہ انکاری نظر آ جائے، کوئی مشرک نظر آ جائے، کوئی منافق نظر آ جائے، کوئی گمراہ نظر آ جائے، تو اس کی سفید چمڑی دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ ہم اس کے لیے اس کو اپنا شوہر بنا لیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے کئی ویڈیو کلپوں میں دیکھا کہ باپ پولیس اسٹیشنوں میں ہاتھ جوڑ کر بیٹی سے کہہ رہا ہے میری بیٹی گھر تو چل کر کے بات کر لیں گے۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ میں اس کو نہیں پہچانتی۔ یاد رکھنا، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مجرم کو عذاب، ہر مجرم کو عذاب اس کی موت کے بعد دیا جاتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کا حال یہ ہے اللہ اسے مرنے کے بعد نہیں بلکہ جیتے جی عذاب دیتا ہے، اسے زندگی میں عذاب دیتا ہے۔ ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کو تڑپانے والوں، ماں باپ کو رلانے والوں، زندگی میں عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دنیا مکافات کی جگہ ہے، یہ دنیا اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ جوانی کی دہلیز پر جذبات سے بے قابو ہونے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سن لو، اگر کسی مسلمان سے بھی ماں باپ کا دل دکھا کر تم نے شادیاں کی تو اللہ کے رسول تم سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور وہ بندہ جو مسلمان نہیں ہے، اسلام کا منکر ہے، اگر قوم کی کوئی بیٹی اس کا ہاتھ پکڑ کر چلی گئی تو تمہارے ماں باپ بعد میں تڑپیں گے۔ گنبد خضرا میں سب سے پہلے رسول اللہ کا دل دکھے گا۔ قوم کی بیٹیاں یہ نہیں محسوس کرتی، حسن اور دولت اتنا عزیز ہو گیا کہ اپنے نبی کو کا دل دکھانے پہ آمادہ ہو گئے۔ ارے دنیا نے تو تمہیں زندہ دفن کیا تھا، وہ میرا ہی رسول ہے جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا۔ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اور شوہر کی چتا پر بیواؤں کو زندہ جلایا جا رہا تھا، اس وقت میرا ہی نبی تھا، میرا تمہارا نبی سید المعصومین آمنہ کا لال، جو اپنی شہزادی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو رہے تھے اور کہتے تھے فدا کی امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ میرے رسول نے فرمایا بیٹی کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں، بس شرط یہ ہے کہ بیٹی کا باپ وہ ہو جو بیٹی کو پیدا ہوتے وقت تو خوشی منائے، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کرے۔ آج ہم اپنی اللہ اس کے رسول سے بیگانے ہو رہے ہیں،
ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کا بھی دل دکھا، ماں باپ کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ پسند کی شادیاں اس نے گھروں کو برباد کر دیا، گھروں کو تباہ کر دیا۔ شادیاں پسند کی ہی کرو، لیکن کس نے کہا؟ ہمارے مذہب میں تو یہی ہے کہ لڑکی دیکھنے سے، لڑکی کی شادی ہونے سے پہلے لڑکی کو پسند کرنا۔ ناپسند والی لڑکی سے ہمارے یہاں شادی ہے بھی نہیں۔ لڑکی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ لڑکے کو پسند کرے، لیکن طریقہ اس کا یہ ہے کہ خود تم نہیں ڈھونڈو گے، ڈھونڈیں گے تو ماں باپ پسند تم کرو گے۔ یہ اعزاز ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں بکریوں کی طرح بیٹیوں کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہش کے لیے خود ہی کسی کو ڈھونڈ لے۔ ہمارے یہاں ہماری بیٹیوں کی حیثیت شہزادیوں کی طرح ہے۔ یہ شہزادیاں خود کوئی کام نہیں کرتی، بلکہ اس کے لیے چنا جاتا ہے، اور چنے ہوئے کو وہ سلیکٹ کرتی ہے، چنے ہوئے کو چنتی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں رشتہ ماں دیکھے گی، باپ دیکھے گا، چچا دیکھے گا، تایا دیکھے گا، یہ دیکھے گا، وہ دیکھے گا، وہ دیکھے گا، لیکن سلیکشن کرنے کا حق، چننے کا حق بیٹی کو ہے۔ ماں باپ زبردستی بالغ لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے۔ جو ماں باپ زبردستی کرتے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ مختار کائنات، مختار کل مصطفیٰ جان رحمت جب اپنی شہزادی کا رشتہ مولائے کائنات جیسے خوبصورت عالم باب مدینۃ العلم اور قسیم جنت و جہنم کے ساتھ فاتح خیبر حیدر کرار کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، بہادر ہیں علی، خوبصورت ہے علی، عالم ہے علی، باب مدینۃ العلم ہے علی، رسول اللہ کے بستر پہ ہجرت میں سونے والے علی، فاتح خیبر علی، فاتح بدر حنین علی، بہادر علی، شجاع علی، ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ 150 من کا دروازہ توڑنے والے علی، ایسے شجاع اور بہادر کہ کہنے والے پکار اٹھتے ہیں، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی درگاہ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جاتا ہے، اور میرے امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سلامی جس کے درگاہ ہر ولی ہے، سلامی جس کے درگاہ ہر ولی ہے، سلامی جس کے درگاہ ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا علی۔ ارے وہ علی کتنا خوبصورت ہوگا جس کے لیے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ وہ علی کتنے خوبصورت ہوں گے جس کے لیے میرے آقا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ ایک لشکر میں روانہ کر رہے تو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر علی کا چہرہ دیکھے اور کئی عبادت ہے۔ اور سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو دیکھنے کے لیے جبریل بار بار زمین پہ آئے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے۔ وہ سید الانبیاء بھی دعا کریں اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے مت اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ۔ علی اتنے خوبصورت لیکن حضور ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں سیدہ فاطمہ کا اپنی مرضی مختار کل اپنی مرضی سے نہیں کر رہے۔ مختار کل جس کو اللہ نے حلال و حرام کے اختیارات عطا فرمائے، جس کو اللہ رب العزت نے سب کن مکن کے اختیارات عطا فرمائے۔ ہمارے عقیدے میں تو نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کرتے ہیں۔ سراقہ کے لیے سونا حلال کر دیا، عبد الرحمن ابن عوف کے لیے ریشم حلال کر دیا، مولا علی کو سیدہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح حرام فرما دیا۔ جس کو جو چاہے، کسی کو 2 وقت کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، کسی کو کفارے میں کھجور کھا کر خود ہی کھا کر کے کفارہ ادا کرنے کی اشارہ دے رہا ہوں، یہاں روایت میں پڑھنے کا موقع نہیں رہ گیا، توجہ کریں۔ ایسے مختار کل جب اپنی شہزادی کا نکاح کرنے پر آتے ہیں تو پوچھتے بیٹی میں نے تیرے لیے علی کا انتخاب کیا وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا ہے، تم کیا کہتے ہیں؟ وہی آئیے کہ علی و فاطمہ کا نکاح کر دو۔ پھر بھی نبی ہمارے لیے اسوہ پیش کر رہے ہیں۔ اپنی شہزادی سے پوچھا کہ میں اپنے خاندان کے سب سے بہترین آدمی کو میں نے تمہارے لیے منتخب کیا، تم کیا کہتے ہو؟ غور فرمائیں،
کچھ دیہات میں جہالت کی وجہ سے، کچھ شہروں میں جہالت کی وجہ سے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بالغ بیٹیوں کا زبردستی نکاح کریں، تیرے چچا کے لڑکے کے ساتھ کر دیں گے، لڑکی چاہے پسند کرے یا نہ کرے، پھر کیا ہوگا؟ طلاق ہی ہوگا، طلاق ہی ہوگا۔ ماں باپ اجازت کے بغیر نکاح کر رہے ہیں، تیرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ ہم نے بچپن میں رشتہ طے کر دیا، تو لڑکی نہ چاہتے ہوئے پھر کیا ہوگا؟ طلاق۔ یا تو گھٹ گھٹ کے مرے گی۔ یہ ظلم مت کرو اپنی بیٹیوں سے۔ جیسے لڑکوں سے پوچھ کیوں نہ کہ تیرا نکاح کرنے جا رہے ہیں، ویسے لڑکیوں سے بھی پوچھو کہ تیرا نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ لڑکی ہاں کرے تو کر دو، نہ کرے کوئی اعتراض آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بیٹے کو ہاں اور نہ کہنے کا حق ہے، ویسے بیٹیوں کو بھی ہاں اور نہ کہنے کا حق ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے۔ جب رسول اللہ مختار کل ہو کر اپنی شہزادی سے پوچھتے ہیں کہ میں علی کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم کیا؟ جب انہوں نے اجازت دی تو حضور نے نکاح کیا۔ آپ کون ہوتے ہیں بغیر اجازت کے بالغ بیٹیوں کو زبردستی شوہر مسلط کرنے والوں؟ آئیے ہم اپنے قائد، اپنے امیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعیہ کبیر، حضور داعیہ کبیر، امیر سنی دعوت اسلامی۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا